السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ مختصر تشریح کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ کافی ساتھ دے رہے ہیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں۔ ہم نے سابق میں جو درس قرآن کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ ہمارے چینل یوسف طاہر ویوز پر آپ کو ملیں گے، اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم نے سابق میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 178 تک ہمارا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس آیت نمبر 179 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کی نشانی جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرتے وقت یا اس سے پہلے ہی یہ ٹھان رکھا تھا کہ ان کی اکثریت کو جہنم میں داخل کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ سورۃ الطور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ حاشیے میں متعدد دفعہ ذکر آ چکا ہے کہ جزا و سزا کی بنیاد وہ اختیار ہے جو کہ جن و انس کو عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ برے اعمال کی نسبت انسان کی طرف تو ہوتی ہی ہے جس نے اس اختیار کو غلط انداز میں استعمال کیا ہے، لیکن اس خالق کی طرف بھی ہو سکتی ہے جس نے خود اس کو اختیار عطا کیا ہے۔ اس خالق کو اپنے علم کی بنا پہ معلوم ہے کہ کثیر تعداد میں جن و انس جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین بات دنیا میں بسنے والے یہ جو انسان اور جنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ، کتنی اکثریت، کتنی تعداد جہنم میں جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے صفات کے ساتھ اس کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہی ربوبیت کا بیان یہاں پر کر رہا ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ کون جو ہے ایمان لائے گا، کون عمل کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کے علم کے ساتھ وہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وضاحت یہ کر رہا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تو پیدا کیا ہے نا، ان کے دل تو ہیں، یعنی کہ وہ دل رکھتے ہیں مگر حق کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، دل سمجھتا ہے نا، تو ان کو حق کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آنکھیں ہیں مگر ان کو حق کی بات دکھتی نہیں، دیکھتے نہیں۔ کان ہیں مگر وہ حق کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر بیان کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، کان ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ یہ لوگ جانور ہیں، جس طرح جانور ہوتا ہے نا، اسی کیفیت میں یہ انسان ہیں، ایسے انسان جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ بلہم اضل، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضلالت و خاری میں ہے کہ جانوروں میں کیسے بھی جانور کو آپ شمار کر لیں، سب سے نچلا جو جانور ہوتا ہے نا، وہ جانور سے بھی یہ لوگ گئے گزرے ہیں۔ جیسے غلیظات کا کیڑا بھی تو ایک مخلوق ہے، جانور ہے، تو جو حق کی بات نہیں سمجھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے، پھر بھی یہ شرک کر رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مگر پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔
سمجھ کر بھی وہ اندھا ہے اور اپنے باپ دادا کی روش پہ چالو ہے. تو ایسا جانور جو ہے، ایسا انسان، وہ غلیظات کے کیڑے سے بدتر ہے، بلہم ازل، اس سے بھی گیا گزرا ہے، جو آنکھیں دل کان ہیں مگر سمجھتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی اس کو، نہ قرآن سمجھ آتا نہ حدیث سمجھ آتی، بلکہ اپنے باپ دادا کی روش پہ اختیار کر رہا ہے. کیونکہ پچھلے صفحات میں ان کے باپ داداؤں کا تو تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا نا، کہ ایک مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جو جھٹلانے والے ہیں نا، یہ یہود نصارہ، یہ مشرک، یہ اور ان کے راہ پر چلنے والے، انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. آگے اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو اور انہیں چھوڑو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 کم ایک، جو شخص انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور جو اس کو یاد کرا وہ جنت میں جائے گا. یہ بخاری میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہی ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں جو اللہ کی اعلیٰ صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہ کا نام اللہ ایک ہی ہے، اور جو باقی کے نام ہیں نا وہ تمام کے تمام اس کے صفاتی نام ہیں. رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، یہ سارے اس کی صفاتی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے. اور جو یہ نام 99 یاد کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ایسی حدیث بخاری شریف کے اندر آئی ہے. الہاد کی اکثر شکلیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں افراد و تفرید کا نتیجہ ہے. یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تہ تک پہنچنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ناممکن ہے. چنانچہ جس کسی نے بھی اللہ کی صفات کو عقلی سان پہ چڑھایا وہ خود ہی گمراہ ہو گیا. اس میدان میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے وہ سمجھ آئے نہ آئے، آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آئیں. آج بے شمار مسلمان فرقے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پنڈلی، آنکھیں، عرش، اللہ کے نزول کی صفتیں ماننے کو تیار نہیں، اور ان کی اور دو رازکار تعویلیں کرتے ہیں، یعنی کہ دور رازکار. دیکھیے یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، جو اچھے اچھے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انہی ناموں سے اس کو پکارو. ہاں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد پکارو، اللہ سے دعا کرو. ہاں، اور اللہ کے جو یہ سارے کیا ہے صفتی نام ہیں. رحمان کا ایک مطلب ہے، رحیم کا ایک مطلب ہے، کریم کا ایک مطلب ہے، جواد کا ایک مطلب ہے. مطلب جو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں نا، وہ ناموں میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں. اس کی صفاتی نام ہے الودود، ہاں، بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور خدیر ہے، ہاں، اسی طرح خادر ہے. تو یہ سارے جو نام ہیں نا یہ قدرت والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. تو انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. اور جو انہیں چھوڑ کر اس ناموں سے کجروی کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں اس کو چھوڑ دے کر کے دوسرے ناموں سے جو پکارتے ہیں تو ان کے وہ دوسرے ناموں سے نہ پکارا جائے، وہ کجروی کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو صفاتی نام بیان ہوئے نا صفات کے طور پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احادیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری پہ آتا ہے، مطلب آسمان پر آتا ہے، اور جو ہے لوگوں سے فرشتے ندا لگاتے ہیں، مانگو جس سے مجھے. یہ حدیث ہے. تو یہ ہمیں چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات بھی قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ جہنم میں جب ساری دنیا جہنم میں چلی جائے گی، کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا، تو جب جہنم پوچھے گی اللہ تعالیٰ میری جہنم ابھی خالی ہے، مجھے تو نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے بھر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنجڑی اس میں رکھ دے گا، تو اللہ جو جہنم بھر جائے گی. تو یہ جو ہے قرآن مجید میں احادیث میں جو باتیں ہیں بے عین، اسی طرح ہمیں ایمان لانا، اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتا. کجروی ہمارے ذہن میں نہیں چل سکتی، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے. اور بہت ساری صفاتیں ہیں جو باطل، جو غلط لوگ ہیں، جو شرک و بدعت کی دعوت دیتے ہیں، فرقے جو اسلام میں بنے پڑے ہوئے ہیں، رافضیوں کے ہیں، نیم رافضیوں کے ہیں، ہاں، اور بہت سارے خبر کے عبادت کرنے والوں کے ہیں، اور چلت پھرت والوں کے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی صفاتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس کے نام ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
بلکہ ہم اندھے بن کر کے اس پر ایمان لانا ہے. کیوں؟ قرآن اور حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں. ہم نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی غلط بات نہیں، ہاں، اور سراسر یہ ہدایت ہے. ہاں، اور یہ لوگ کون لوگ ایمان لاتے ہیں یہ کتابوں پر؟ یہ اللہ کی کتاب پر اور رسول کی باتوں پر وہی لوگ جو ہدایت پہ ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیکم من ربکم. ہاں، یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی بھی صفاتیں ہیں، جتنی بھی نام ہیں، جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا، اپنے وجہ کا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ کا، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں. تو بعین جس طرح آئی ہیں اسی طرح ہمیں ایمان لانا ہے. اب اس میں سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کیسا ہے. نہیں، یہ بدعتی لوگ سوچتے ہیں. ہاں، اب چلتے چلتے ایک واقعہ میں یاد دلا دوں. کسی نے امام مالک بن حارث، حضرت امام مالک جو بہت بڑے امام گزرے ہیں مدینے کے، امام دار الحجرہ ان کو کہتے ہیں، بہرحال ان کے بہت سارے صفاتی نام بھی ہیں امام مالک کے. تو امام مالک کے پاس ایک بدعتی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو مجھے یہ بتائیں امام صاحب، اللہ تعالیٰ کس سمت میں مستوی ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس سمت میں مستوی ہے؟ ایک ذہن کی اس کی بڑ نکالی اور اس نے کہا کہ چل ہٹ بدعتی. حضرت امام مالک نے ان کو کہا کہ جا بدعتی، چل، جس بات میں سوچنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے تو سوچ رہا ہے، تو بدعتی ہے، تو گمراہ ہے، نکل جائے یہاں سے میری مجلس سے. ہکال کے بڑھا دیے اس کو. تو ہم سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ بعین کیسا ہے، بذات کیسا ہے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بس اس پر ایمان لانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے. لوگ جیسے عقیدہ رکھتے ہیں ہندو لوگ اور یہ صوفی سنت لوگ اور یہ اس طرح کے جو ہے وحدت الوجود کے ماننے والے لوگ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے. جس طرح ہندوؤں نے کہا ہر کنکر میں شنکر ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ جو ہے اس کی ذات کے اعتبار سے مانتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے نا، ساری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے. کائنات جو ہے، کائنات ہے تو کائنات کو جو محیط کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو لہذا اس کا جو علم ہے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی جو صفت ہے اس پر ایمان لانا ہے. بعین اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے. اسی پر جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح ایمان لانا ہے. ہم اپنے طرف سے نہیں سوچ سکتے. یہ خاص بات ہے جو لوگوں کو حتی الامکان نہیں معلوم ہے، تو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ حاضر ہونے والے کی حیثیت جو ہوتی ہے نا وہ کمتر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ جج جو ہے کورٹ میں ہوتا ہے، حاضر مجرم ہوتا ہے. تو حاضر ہونے والا جو ہے کمتر ہوتا ہے، جس کے سامنے حاضر ہوا جاتا ہے وہ زیادہ تر ہوتا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں کورٹ میں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حاضر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے اللہ نے کہا عرش میں مستوی ہے اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر جگہ موجود ہے. ہر چیز کو، کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی کے کالے پیروں کی آہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. یہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے بس. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے اور انہیں خبر تک نہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہاں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور جو ہے کرتے رہیں گے وہ لوگ. آپ اور جو ہے یہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، ابھی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور انصاف بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے اور انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جھٹلاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہی کی طرف ہی ڈال دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے
وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِ مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا توڑ نہیں، کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں، وہ تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بتاتا ہے کہ لوگ ان کو جنون زدہ، جن زدہ اور جو ہے جنون کا جو ہے اس کے اوپر سایہ ہوا ہے، اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد کیسا کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف ڈرانے والے ہیں، اللہ کے رسول ڈرانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون تو لاحق نہیں ہوا، انہیں تو یہ خود صادق اور امین کہتے تھے اور ان کی ساری زندگی گواہ ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سابق زندگی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی کہ ان کی جو پچھلی زندگی ہے نبوت کے اعلان سے قبل، تو وہ صادق الامین تھے مکے کے، بلکہ عرب کے اندر صادق الامین ان کا لقب تھا۔ اور جیسے انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے رسالت کی ہے، تم جو ہے یہ بت پرستی اور یہ اللہ کے ساتھ شرک بند کر دو، کلمہ پڑھ کے میری اتباع پیروی کرو، تو یہ فوراً کہنے لگے کہ جنون زدہ ہے، جن اس کو لپٹ گیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ صاف صاف ڈرانے والے ہیں، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈھیل دے کر جب پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے تو اس کی کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وسیع طور پہ کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں، یہی اللہ کا بیان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اور کیا انہوں نے آسمانوں زمین کی حکومت اور اللہ کی مخلوق میں کبھی غور نہیں کیا، اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی، یعنی ختم ہو رہی ہے۔ پھر نبی کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین و آسمان کی تخلیق ان لوگوں نے نہیں دیکھی، اور اس کی قدرت اور اس کی جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں غور و فکر نہیں کیا؟ اس کا معجد، اس کا جو ہے بدی، اس کو بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا خالق اکیلا واحد ہے، کیا اس میں غور نہیں کیا؟ اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی مدت قریب آ رہی ہے؟ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اب یہ زندگی کٹ کے ختم ہوں گی، آخرت کی جو ہے بات شروع ہوگی؟ کیا یہ بھی نہیں سوچتے یہ لوگ؟ اور پھر نبی کی اس بات کی تنبیہ اس کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یہ تنبیہ کے بعد اور کون سی چیز ان کے پاس آنی باقی ہے جو ایمان لانے کے لیے؟ یہاں حدیث سے مراد قرآن کریم ہے، اب اس سے بڑی اور کوئی نشانی یا ہدایت نہیں انہیں چاہیے۔ یعنی کہ یہ قرآن مجید جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بھی یہاں کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ یہ حدیث سے مراد یہ قرآن مجید ہے، اس کے بعد، اس بات کے بعد اور کون سی بات کا وہ انتظار کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ڈرا کر پہنچا دیا؟ اب کون سی چیز کا انتظار ہے ان لوگوں کو؟ ابھی کون سی چیز بات پہ ایمان لائیں گے؟ اس کے آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اور کون سی چیز ہونا تمہارے کو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے کہ سر ٹکراتے پھریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام جو تھا ہم پہنچا دینے کا، ہم پہنچا دیے رسول کے ذریعے، اب تم کہاں بھی ٹکرا مارتے پھرو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چھوڑ رہا ہے، تم ٹکرا لیتے پھرو یہاں وہاں، یہاں یہ بت کے سامنے، یہ بت کے سامنے، یہ خبروں کے سامنے، یہ ان کے سامنے، یہ مرشدوں کے سامنے، یہ ملاؤں کے سامنے، یہ کہاں سمجھ میں ماتھا اپنا ٹیکتے جاؤ، ٹکرا لیتے پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے کر چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشی میں چھوڑ رہا ہے کہ سر ٹکراتے پھریں۔ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں جسے اللہ گمراہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے نا، اسے کوئی بھی ہدایت نہیں تھا۔ اب تم اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو نہیں مانو گے، قرآن کی بات کو نہیں مانو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چھوڑ دیتا ہے تم کو حالت میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا
युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हुवा सखुलत फी السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ مشرکین مکہ، مشرک لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قیامت کب قائم ہوگی، کب آئیں گی قیامت؟ آپ ان سے کہیے یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور یہ آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری ہوگا جو یکدم تم پر آن پڑے گا۔ لوگ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے ڈراتے تھے نا، قیامت آئے گی، قیامت میں دوبارہ۔ تو اب یہ مشرکین مکہ پوچھتے تھے ان کو کہ قیامت کب آئے گی بتاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک اکیلا جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وہی اسے اس وقت پر ظاہر کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس وقت ظاہر کرے گا جس وقت اس کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ بہت بھاری دن ہوگا زمین و آسمان پر، آسمان و زمین پر بڑا بھاری دن ہوگا، اور وہ اچانک آئے گی، یکدم آئے گی۔ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ریٹن جو ہے جواب دے رہا ہے۔ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ آپ ہر وقت جو ہے آپ کی نگاہیں خالی قیامت پہ گڑی ہوئی ہے، ایسے پوچھتے ہیں آپ کو۔ یہ جب آپ ڈراتے ہیں نا، ان کو ایسا لگتا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو سمجھتے کہ یہ قیامت کے واسطے جو ہے نا، اب قیامت اس کو پتہ ہی ہے، آپ اس کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے، ایسا پوچھتے ہیں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا، اور ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا، اور ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوگا مگر وہ اسے کھا نہیں سکے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بیان کر رہے ہیں، کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہاں پر یہ صاف طور پر ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ صفات ڈالتے ہیں نا، یہ مختار کل ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیامت کب ہوگی، اور یہ یعنی کہ جتنا مطلب اللہ کے ساتھ اس طرح وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں باطل فرقے والے لوگ کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ کہ اس کا علم ہی اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں نشانیاں البتہ اللہ کے رسول سے بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے یوں ہی کہا کہ یہی بتایا اللہ کے رسول کہ قیامت اچانک آئے گی۔ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا، یعنی کہ دو لوگ کپڑا خرید اور فروخت کرتے ہیں، دکان والا کپڑا بیچتا ہے اور یہ گراہک خریدتا ہے۔ اب یہ کپڑا دونوں کے درمیان ہوگا، وہ اس کی بئی بھی نہیں کر سکیں گے۔ کتنی دیر لگتی کپڑے کی خرید و فروخت کے لیے، مثال ہے یہ۔ وہ اس سے خرید و فروخت بھی نہیں ہوگا، اور وہ نہ اس کو لپیٹ سکے گا اپنے جسم پر، وہ کپڑا اتنی جلدی جو ہے وہ قیامت ہے نہ ہی لپیٹ سکیں گے۔ اور ایک آدمی اپنی جو ہے اونٹنی کا دودھ دہہ رہا ہوگا، جب دودھ دوگا تو وہ جتنا دودھ دویا ہے نا پینے کے لیے، وہ پی بھی نہیں سکے گا، اتنی اچانک قیامت آئے گی۔ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا، پانی پی لیں گے بول کے حوض وغیرہ صاف کر رہا، پانی ڈال کے جانوروں کو پانی پلیں گا بول کے، تو وہ جانوروں کو پانی بھی نہیں پلا سکیں گا آدمی، اس سے پہلے قیامت آئے گی۔ اور یہاں تک کہ ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے ہوگا مگر وہ اسے کھا نہیں سکے گا۔ اب منہ سے نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے، نوالا کب بنتا؟ جب ہاتھ میں لے کے جب منہ کی طرف لے جاتے نا تو اس کو نوالا بولتے۔ تو جب منہ میں نہیں ڈال سکے گا، کھا نہیں سکے گا، چاپ کے نگل بھی نہیں سکیں گا انہیں، جب اس سے پہلے قیامت آئے گی، اتنی اچانک آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک آیت دے رہا ہے کہ ان گمراہوں کو، ان بدعتیوں کو، ان جو ہے جبے و دستار کی ٹامک ٹوڑیاں مارنے والوں کو یہ آیت پیش ہے۔ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے خود اپنے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ دیکھیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننے والے، علم غیب کا جاننے والے یہ کہتے ہیں نا، تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خود کہلوا رہا ہے، قل لا املک لنفسی، کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے نفع نقصان کا، ہاں، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہاں، وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں غیب جانتا، اور اب یہاں پر غیب کے الفاظ کے ساتھ ان بدعتیوں کو وضاحت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، ہاں، تو غیب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا تھا اتنا بتاتا تھا، یہ تو ایمان اہل سنت کا ہمارا ہے۔ مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ما یکون، ہاں کیا ہے وہ، بہرحال ایسا ما یکون، میرے منہ پہ وہ بات نہیں آ رہی ہے، تو ایسا ہے سمجھیے، وہ ما یکون کا علم، ما کانا ما یکون، ما کانا و ما یکون، یہ ہے الفاظ، تو ما کانا و ما یکون کا جو علم ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہ مانتے ہیں ما کانا و ما یکون، تو یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ یہ غیب کے تعلق سے یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، دیکھیے یاد رکھ لیجیے، ایک نمبر 188 سورۃ الاعراف میں یہ وضاحت بتائی گئی ہے کہ میں اگرچہ غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، میں اگرچہ غیب کا مجھے علم ہوتا نا تو میں بہت ساری بھلائیاں کر لیتا، ہاں، اور جو ہے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اچھی بھلائیاں کر لیتا مجھے معلوم ہوتا، اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ یہاں پر یہ ہے کہ توحید کی نکات کھول کھول کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروائے جا رہے ہیں تاکہ امت یہود و نصارہ کی طرح گمراہ نہ ہو جائے، مگر افسوس ہے کہ امت اس میدان میں ان سے پیچھے نہ رہی جنہوں نے کسی کو داتا، کسی کو گنج بخش اور کسی کو غوث الثقلین کا خطاب دیا ہوا ہے۔ نبیوں کے علاوہ پیروں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ عالم الغیب ہیں، چنانچہ آپ کو حکم بھی یہ ہوا ہے کہ نہ صرف یہ اعلان فرما دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بلکہ ساتھ ہی اس کی دلیل بھی دے دیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پہ تہمت جو لگی تھی، تہمت کے سلسلے میں ماہ بھر پریشان نہ رہتے، نہ ہی یہودیوں کا زہر ملا ہوا کھانا کھاتے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ غیب کا علم ہوتا تو حضرت عائشہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی وہ تہمت کا علم اللہ کے رسول کو ہوتا، عائشہ تو بری ہے، کچھ دنوں کے بعد سورۃ النور کی آیت نازل ہونے والی ہے، لہذا آپ پریشان نہیں رہتے۔ مگر یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے ہیں جب یہ پروپیگنڈا منافقوں نے حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ، تو وہ الزام پر اللہ کے رسول اتنے پریشان تھے، 1 ماہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر بھیج دیا تھا، اپنے باپ کے گھر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی اللہ کے رسول جاتے تو یہ منافقین پروپیگنڈا کرتے تھے، منافقین حضرت عائشہ کی تہمت کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے، تو ان پر یہ جو تہمت لگی تو سب سے زیادہ پریشان ہوئے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں یہ قدم بھی اٹھانے لگے کہ عائشہ تم بتا دو، یہ روایتوں میں میں حوالہ انشاءاللہ لگاؤں گا کہ عائشہ اگرچہ غلطی ہوئی تو اللہ سے توبہ کر لو، یہاں تک اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسامہ ابن زید سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اسامہ تم کیا کہتے ہو حضرت عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بالکل پاک صاف عورت ہے، اور ان کے نزدیک ہم نے صرف بھلائی ہی دیکھی ہے، برائی کوئی نہیں دیکھی۔ یہ حضرت اسامہ کا جو ہے قول تھا، یہ مشورہ تھا۔ اب بالکل آخری ٹائم پر اپنے گھر والوں سے مشورہ لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تو سب سے آخر میں اپنے گھر والوں سے، بالکل قریبی لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرے، ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے لیے کیا عورتوں کی کمی ہے، فارغ کر دیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے رائے تھی کہ فارغ کر دیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عورتیں رکھی ہیں، ہاں، فارغ کر دیں۔ اس طرح کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بریرہ ہے، بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو لونڈی ہے، ان سے دریافت کر لیں آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو جا کر پوچھا بریرہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ گھر کے لوگ ہیں نا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ، زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو یہ گھر کے فیملی کے سرکار ممبر تھے نا حضرت اسامہ۔ حضرت علی آپ کے داماد، بالکل قریبی، آپ کے گھر میں پرورش پائی تھی حضرت علی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی۔
یہ اور وہ لونڈی جو بریرہ تھی ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، بتاؤ بریرہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بریرہ نے کہا اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ تو بچی ہے، آٹا گوندتی ہے، آٹا گوند کے سو جاتی ہے، گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، روٹی ڈالنے سے پہلے بکری آتی ہے، آٹا کھا لے کے چلے جاتی ہے، اتنی جو ہے کم سن بچی ہے وہ کیسا کچھ بھی جو ہے کر سکتی ہے؟ میں نے تو اس کے پاس صرف بھلائی پائی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر اور ایک واقعہ جو آتا ہے، تو یہ جب بات چیت چل رہی تھی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشورہ دیا تھا کہ آپ فارغ کریں، تو یہ بعد میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سالڈ مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ سے حضرت عائشہ کا نکاح کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عائشہ کی جو جھلک خواب میں بتائی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے آپ کا نکاح اس سے کراتا ہے، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو یعنی کہ بتانے کا مفہوم یہ ہے ان ساری روایتوں کو ساتھ ملا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو اتنا مشورہ کرتے، اتنا معلوم کرتے کچھ بھی ایک قدم اٹھانے سے پہلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ مجھے غیب معلوم ہوتا تو برائی مجھ کو نہیں پہنچتی۔ پھر بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے بارے میں سورۃ النور کی آیتیں نازل ہوئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جا کر بشارت دے دی کہ اے عائشہ تو پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے نازل کیا ہوا یہ آیتیں سورۃ النور میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تمام باتوں کا شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ڈال کے اے اللہ تو گواہ رہنا، لوگوں تک جب بات پہنچائی، لوگوں سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھ کو دین دے کر بھیجا میں نے تم تک پہنچایا، تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بالکل اللہ کے رسول پہنچایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیری بات کو پہنچا دیا۔ تو ان ظالموں کو، ان جابروں کو، ان گستاخوں کو یہ علم نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بس یہ عقیدے ایسے بنا لیے ہیں کہ یہ انبیاء یہ جو ہے مرے ہوئے مردے اولیاءوں کو ان کو غیب جاننے والا سمجھتے ہیں۔ یار یہ قرآن کی آیتیں ان کے مولوی کیوں پڑھ کر نہیں سناتے؟ کیوں ان کو سمجھایا نہیں جاتا؟ آج کل موبائل فون کے اندر قرآن مجید ہے، ترجمہ ہے، گھروں میں قرآن مجید لاؤ پڑھو۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی پڑھو عقائد کی درستگی کے لیے۔ مریں گے ایک دن، جب مریں گے تو کوئی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا، کوئی بابا بھی نہیں آئے گا، کوئی ٹھابا بھی نہیں آئے گا، نہ ماں آئیں گی، نہ باپ آئیں گا، نہ جورو آئیں گی، نہ مرد آئیں گا، نہ بیٹے آئیں گے، نہ بیٹیاں آئیں گی، کوئی نہیں آئیں گا، اکیلے جائیں گے۔ تو تمہاری خبر کا جواب، تمہارے حشر کا جواب تم خود دینا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کو پڑھ کر کے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے۔ پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر اللہ ہمیں اچھا بچہ عطا کرے تو ہم یقیناً اس کے شکر گزار ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے واضح بیان کیا کہ تم کسی چار کی اولاد نہیں ہیں، تم ایک کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم سے ہی حوا کو بنایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ شوہر کی جو ہے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویاں بنا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ بیویوں تم شوہر کی سکون گاہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تم تمہارے شوہروں کو سکون دو، سکون کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ اور پھر اسی سکون حاصل کرے پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی، پھر جب میاں بیوی کا اخلاط ہوا، دونوں نے مباشرت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، پھر اس کے اوپر حمل آ گیا۔ پھر دونوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی، جب حمل ہوا چلتی پھرتی رہی، اور پھر جب وہ بوجھل ہوگا، جب وہ وزن ہو گیا، بڑا ہو گیا، ظاہر ہو گیا،
تو دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر اللہ تو اچھا بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. دیکھیے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو کہ انہی سے پیدا کی گئی ہیں, یہ ساری کائنات انہی سے بنی ہیں, تمام انسانیت. رحم میں بچہ پیدا ہونے میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں. بچے کے جسمانی خواص کم از کم 60,000 کی تعداد میں ایسے ہیں جن کے بارے میں حمل ہوتے وقت طے ہو جاتا ہے کہ کون سی خاصیت ماں کی طرف سے ہو اور کون سی باپ کی طرف سے. مثلا اگر ہم 30,000 خصوصیات کو ماں اور 30,000 خصوصیات کی طرف باپ کی طرف سے مان لیں تو باپ کے 200 ملین خلیے ماں کے صرف ایک تخم میں اووم کے مقابلے آتے ہیں. اووم ایک جگہ ہے, مطلب اس کی جو تخم اس کو کہا جاتا ہے, تخم کے آتے ہیں. اگر ماں سے متعلقہ خواص کو ان 1 3 6 45 80 100 11,804 نمبروں سے ظاہر کریں تو بقیہ نمبروں والے خواص باپ کے نطفے سے متعلق ہوں گے, جبکہ اس سارے عمل کو 1 گھنٹے میں مکمل ہونا ہوتا ہے. یعنی کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو اخلاط ہوتا ہے میاں بیوی کا, تو یہ سائنٹیفک تھوڑا ہے, تو اس میں مفسر نے شمار کیا ہے کہ اتنے ہوں گے, 60,000 ہوں گے, کہ جو خواصات جو ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بچے کے اندر رونما ہوتے ہیں نا, کہ دونوں کے اخلاط سے, دونوں کے انڈوں سے بچے کی تکمیل ہوتی ہے نا, تو آنکھ ماں کی آ گئی, ماں کی نمایاں آ گئی, ہونٹ باپ کے آ گئے, کان باپ کے, اس طرح جو ہے ملی جلی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو جنم دیتا ہے ماں اور باپ کے دونوں اخلاط سے. ہاں, تو اسی کہا کہ 30,000 اور 30,000 ملا کر 60,000 ہوتے ہیں. اس طرح کا ڈویژن ایک سائنٹیفک میتھڈ کے حساب سے مفسرین نے بیان کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. بہرحال دعا کرنے لگے کہ اگر اللہ ہمیں اچھا بچہ دے گا تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے. یہ بات بتائی گئی ہے. آگے اللہ فرماتا فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. دیکھیے نعوذ باللہ الرحمن الرحیم, یہاں پر آگے اللہ فرماتا ہے پھر جب تندرست بچہ دے دیا تو وہ اس بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے, جبکہ اللہ بلند تر ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ بچہ دیا ہے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے بچہ مانگ لیتے ہیں تو بچے میں شریک کس کو کرتے ہیں کہ فلاں کی دعا کی وجہ سے ہم کو بچہ ہوا, وہاں جانے کی وجہ سے ہوا, یہاں جانے یہ کرنے سے ہوا, وہ کرنے سے ہوا. یہ تمام کے تمام توہمات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیا تو اس بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے. مکے کے مشرکین ہو یا آج کے دور کے مشرک ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچے کو دیتا ہے, کوئی بچہ دینے والا دنیا میں نہیں ہے, سمجھے. اور مردے کسی کو بچہ نہیں دلا سکتے. یہاں جانے سے بچہ ہوا, وہاں جانے سے بچہ ہوا, یہ کھانے سے بچہ ہوا, وہ کھانے سے بچہ ہوا, یہ سب بیکار ہے, یہ سب ڈھکوسلے بازیاں ہیں, یہ وقت کا ضیاع ہے اور تمہارے گناہوں کا اضافہ ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچہ اور بچی دینے والے ہیں, اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی بیٹا دینے والے, ہم ہی بیٹی دینے والے, ہم ہی دونوں کو ملے جلے بیٹا اور بیٹی دینے والے, اور ہم جسے چاہیں بانجھ رکھنے والے ہیں. ہمارے علاوہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے, کوئی نہیں دیتا. توبہ کرو مسلمانوں, اگرچہ ایسے عقیدے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز جہنم میں ڈالے گا. آگے اللہ فرماتا ہے ان یشرکون ما لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, اور آگے اللہ فرماتا ہے کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار, وہ تو خود بھی پیدا کیے جاتے ہیں. دیکھیے اب میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ تم یہ جو خبروں پر جا کر کے یہ یا منتیں اور یہ بیٹا دینے والا بیٹی دینے والا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بتوں کے واسطے نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت صرف بتوں کے واسطے نہیں ہے, کیونکہ بت پیدا نہیں ہوتے, بت بنائے جاتے ہیں. ہاں, بت بنائے جاتے ہیں. اور یہاں پر کہ یہ بتایا جا رہا ہے کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار, وہ تو خود بھی پیدا کیے گئے جاتے ہیں. پیدا کون ہوتا ہے؟ پیدا بت نہیں ہوتا, پیدا انسان ہی ہوتا ہے. جن کا نام لے کر کے جن مردوں کو تم پکارتے ہو نا, وہ پیدا کیے جاتے ہیں, بت نہیں پیدا ہوتے. اور یہ آج اگرچہ کسی کو سمجھائیں, یہ بدعتیوں کو, یہ مشرکوں کو, کہ بھائی دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, ہاں تو یہ صاف کہیں گے. اب آیت بتا کر کے ہم پوچھیں گے دیکھو یہ قرآن کی روح سے یہ حرام ہے, شرک ہے, گناہ ہے, تو تم جو ہے نا یہ بولتے کہ تم مشرکین مکہ کے اوپر جو کافروں کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں وہ آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے. نہیں رے بھائی, نہیں. یہ قیامت تک کے لیے جو شرک کرتا نا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا یہود کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا نصرانی کا کلمہ پڑھنے والا ہو, چاہے ہندو کا کلمہ پڑھنے والا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, سب کے لیے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں نا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب پیدا کون ہوتا ہے؟ انسانی تو پیدا ہوتا ہے نا.
یا جنات پیدا ہوتے ہیں، یا تو جن کو پکارنے والے یا انسانوں کو. اب انسانوں کو کیسے پکارتے ہیں کہ مرنے کے بعد کہ مردوں کو پکارتے نہیں پکارتے؟ یا بابا المدد، یا فلاں المدد، پکارتے نہیں پکارتے؟ 9 من مٹی کے اندر انہیں اپنے حشر کا انتظار کرنے والا بابا، ہاں اس کو. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مردے ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ سن نہیں سکتے، وہ اپنی خبروں میں ہیں، وہ جو خبروں میں وہ سن نہیں سکتے. یہ بھی قرآن کی آیت موجود ہے. پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جب انسان خود کو اضطراری حالت میں پاتا ہے تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک ہی یاد آتے ہیں. جب وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے تو پھر اس کو اور شریک یاد آ جاتے ہیں اور وہ اس کو بزرگوں کی دین قرار دینے لگتا ہے. اس کا نام پیران داتا اور پیر پنجتن، پیر بخش وغیرہ رکھتا ہے. یہ حقیقت اس آیت کی بات ہے. 2 منٹ. ہاں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا، کوئی بچہ دینے والا، بچی دینے والا کوئی کچھ نہیں ہے. اور جتنی بھی یہ عبادات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں کہ فلاں بابا کی دعاؤں سے، فلاں مردے پیر کی، فلاں زندے پیر کی وجہ سے اولاد ہوئی ہے، تو یہ سارے کے سارے عقائد یہ گمراہ کن عقائد ہیں. اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور مسلمانوں میں جو معاشرے کے اندر یہ جو رواج بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں نلکے کا پانی پی گیا اور تم کو شفا ہوں گی، وہاں گئے تو وہاں بچہ ہوا، وہ جھاڑ کو وہ بن گئی، وہاں ناڑا بنی، وہاں اتنے پھیرے ماری تو لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی. یہ سارے عقائد جو ہے یہ گمراہ کن عقائد ہیں. اس سے توبہ کرو میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو زندگی کا جتنا وقت دیا ہے اس میں توبہ کرو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما سألک عبادی انی فإنی قریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قریب ہے. یعنی قریب سے مراد تمہاری آواز کو سنتا ہے، اتنا قریب ہے. ہاں اور مانگت اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرک و کفریہ عقیدوں سے مسلمانوں کو بچائے اور خاص کر کے باباؤں کو، ڈھونگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت کرے کہ ان لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اپنی پرستش پر لگا لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں جی، ہاں سجدہ کرتے ہیں، آتے اس کو ہاتھ میں پیسے دیتے بابا کو اور سجدہ کرتے جی اس کی. ہاں غلیظات کا ڈھیر، پیٹ میں غلیظات کا ڈھیر بھرا ہوا ہے، اس کے جا کے پیراں پڑتے، اس کے پاؤں کو بوسہ لے کے اس کو سجدے کرتے. کتنے ویڈیوز وائرل نہیں ہیں. ہاں یہ اسلام ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے. توبہ کرو ایسے عقیدوں سے. یہ پیری مریدی کے چکروں سے نکلو باہر ہے مسلمانوں. قرآن پڑھو. قرآن کی دعوت ہی سب سے بہترین دعوت ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام و ایمان پر رکھے، خاتمہ کرے تو اسلام و ایمان پر، توحید پر خاتمہ ہو. اور جب انتقال ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانوں سے ہماری جاری ہو. یہی ہم دعا کرتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے. میرے دوستوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے کافی بہترین آج کا درس رہا ہے. اور جو ہے ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 سے لے کر کے ہم آیت نمبر 191 تک ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ اگلے درس میں ملاقات کریں گے. ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس دعوت کو، اس قرآن مجید کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں. کوئی اگرچہ سوال ہے کیسا بھی درس کے تعلق سے یا کوئی اسلامی سوال ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے. عشاء کا وقت ہو رہا ہے، مجھے دے اجازت. پھر اگلی نشست میں ملاقات کروں گا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.